سورۃ بینہ مدنی ہے اور یہ 8 آیات ہے، نزول میں 100 ہے، ترتیب میں 98۔ اس سورت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نبوت بیان ہوا ہے، آپ کی رسالت، آپ کے معجزات، آپ کے احکامات، آپ کے شریعت کی نماز، زکوٰۃ، یہ تمام احکام اس صورت میں ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب و مشرکین میں سے باز آنے والے، منفکین باز آنے والے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کو واضح دلائل۔ یہ مشرکین اور اہل کتاب جب تک ان کے پاس روشن دلائل نہ آئے یہ باز آنے والے نہیں۔ وہ روشن دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو صحفا مطہرہ، جو پڑھتے ہیں ان پر صحیفے پاک، قرآن کا ہر ورق، قرآن کی ہر آیت، ہر رکوع صحیفہ مقدس ہے۔ فیہا کتب قیمہ، جس میں مضامین قیمتی ہے۔ یہ پڑھ کر کے اہل کتاب اور مشرکین کی اصلاح ہوئی۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، نہ تفرقہ کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس واضح دلائل۔ اہل کتاب نے معجزات اور آیات بینات آنے کے بعد روگردانی کی۔ وما امروا، ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، الا لیعبدوا اللہ، مگر یہ کہ عبادت کرے اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر عقیدے میں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت تب عبادت ہے جب خالص عقیدے میں ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تفسیر البحر المحیط میں، تفسیر کبیر میں، روح البیان میں، ابن کثیر میں، قرطبی میں، تمام میں ہے اور صحابہ سے منقول ہے۔ یا ایھا الناس وحدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی وحدانیت مان لو۔ اعبدوا ربکم وحدوا ربکم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بخاری جلد ثانی کتاب التفسیر میں ابن عباس سے منقول ہے، لیعبدون، لیوحدون، عبادت تب معتبر ہوگی جب عقیدے میں توحید ہو۔ وما امروا، ان کو نہیں کہا گیا تھا، الا لیعبدوا اللہ، مگر یہ کہ عبادت کرے اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر عقیدے میں، دین میں خالص ہو۔ حنفاء، حال واقعہ ہے، حال کونہم حنفاء، یکسو ہو کر، کیوں؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ جو نہ یہودی ہو، نہ نصرانی ہو، نہ مشرک ہو، وہ پکا حنیف ہوگا۔ جو نہ معتزلی تھا، نہ رافضی تھا، نہ خارجی تھا، نہ مرجی تھا، وہ پکا ابو حنیفہ ہے۔ یہ الحمدللہ امام الاثر مولانا انور شاہ نے لکھا ہے، ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد آیتوں کی عمدہ تفسیر کرتے لیکن کچھ چیزیں نہ سمجھ سکے، ان میں سے حنیف ہے۔ حنفاء کا معنی ابن تیمیہ ابن قیم نے صحیح نہیں کیا۔ فرماتے ہیں جساس رازی نے اس کے معنی کا حق ادا کیا، احکام القرآن۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کا صحیح معنی فرید الدین اتار نے شعر میں کیا ہے۔ از یکی گو وزدوئی یک سوئی باش، از یکی گو وزدوئی یک سوئی باش، یک دلو یک قبلو یک روئی باش۔ ایک کا کہو دوئی سے ہٹو، ایک ہی کا رہو، دوئی کے نقش ہیں سب جھوٹے اور غلط۔ یک دلو یک قبلو یک روئی باش، ایک دل کے ساتھ، ایک قبلے کا ماننے والا، ایک توجہ سے نماز پڑھنے والا۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جائے۔ ویچ دسل تن یار وی رک دشی، اوک دا گل غند رخصار وی رک دشی۔
نو دا مطلب اشنا خو یو سړی لبس دے او بے مطلب که ہزار ورک دیشی نو چې بور کا پسر کسا پا کسا گروزی او دا غکور که پرددار ورک دیشی وما امرو نہیں کہا گیا ان کو مگر یہ کہ عبادت کرو اللہ کی خالص ہو کر عقیدے میں خنفاء یکسو ہو کر فیقیم الصلاة اب پڑھے نمازیں دیکھو پہلا عقیدہ پہلے سیدھے ہو جاؤ اب نمازیں قائم کرے ویؤتوا الزکاۃ دے زکات وذالک دین القیمہ یہ دین بالکل درست ہے یہ درست دین کے درست احکام ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب اب سوال یہ ہے کہ یہود نصارہ میں کفر کیسے آیا وہ حنیف نہ رہے وہ یکسو نہ رہے خلق بلد ہو گئے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے فی نار جہنم دوزخ میں ہوں گے خالدین فیہا ہمیشہ ان میں رہیں گے اولئک هم شر البریہ یہ بدترین کائنات ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک اولئک هم خیر البریہ یہ بہترین کائنات ہے جزاؤہم عند ربہم بدلہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جنت عدن ہمیشہ کی جنت ہے تجری من تحت الانہار کے بہے گی اس کے نیچے نہریں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ اس میں رہیں گے ہمیشہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ راضی اللہ ان سے اور وہ راضی اس سے ذالک لمن خشی ربہ یہ واسطہ ہے اس کے جو ڈرتا ہو رب سے اللہ اکبر وللہ الحمد